السلام علیکم۔ خون کے پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈینگی کے علاوہ کون کون سی بیماریوں میں یہ کم ہوتے ہیں؟ ان کا کون سا لیول خطرناک ہوتا ہے؟ کیا ایک دفعہ پلیٹلیٹس گر کر دوبارہ نارمل ہو جاتے ہیں؟ کون کون سی بیماریوں میں پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں؟ ان سارے سوالات کے جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ خون میں سرخ اور سفید خلیوں کے علاوہ پلیٹلیٹس بھی ہوتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کا لفظ دراصل پلیٹ سے ماخوذ ہے۔ یہ جسم میں پولیس مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے پر کٹ لگنے کی صورت میں جب خون نکلتا ہے تو خون کے یہ محافظ اس جگہ پر آ کر پلیٹ کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو سگنلز بھیجتے ہیں کہ مزید پلیٹلیٹس ادھر آ جائیں اور یوں سارے جمع ہو کر خون بہنے سے روکتے ہیں۔ ایک نارمل آدمی کے خون میں ان کی مقدار 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ آج کل ڈینگی کا مرض عام ہے۔ ڈینگی میں بھی وہ آخری سٹیج ہوتی ہے جب ان کی مقدار چند ہزار رہ جائے۔ اس سٹیج پر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم پلیٹلیٹس میں کمی کی دوسری وجوہات کوئی اور وائرل انفیکشن مثلاً ہیپاٹائٹس بی اور سی بھی ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پلیٹلیٹس انسانی جسم کے خون میں موجود پلیٹ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی خلیات ہوتے ہیں اور ان کے گرد جھلی بنی ہوتی ہے۔ ان کا کام انسانی خون کے جسم سے انخلا کو روکنا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پلیٹلیٹس کی غیر موجودگی یا انتہائی کمی کی وجہ سے انسانی خون دماغ میں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر خون جسم سے باہر آنا شروع ہو سکتا ہے اور ان کی کمی برین ہیمریج کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق صحت مند انسانی جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے اور اس سے ہڈی کا گودا ضرورت کے مطابق خود بخود بنتا رہتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کسی انسان میں پلیٹلیٹس کی تعداد 25,000 یا کبھی کبھار 10,000 تک بھی چلی جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ تاہم اگر ان کی تعداد 10,000 سے بھی کم ہونے لگے تو انسان کے جسم سے خون کے انخلا کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور ناک سے بھی خون بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی کمی بعض انفیکشنز پھیلنے، گردوں کی بیماری، جسم کے مدافعتی نظام میں خرابی اور دوائیوں کے ری ایکشن کا سبب بھی بن سکتی ہے اور انسانی جسم میں کافی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد معلوم کرنے کے لیے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ CBC نامی خون کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جو پاکستان میں عام لیبارٹریوں سے 400 سے 1,000 روپے تک ہوتا ہے۔ CBC ٹیسٹ کے ذریعے نہ صرف انسانی جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد معلوم ہو جاتی ہے بلکہ اس ٹیسٹ سے انسانی خون میں موجود سرخ اور سفید ذرات سمیت دیگر طرح کے ذرات کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد متعدد امراض کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے اور ایسے امراض میں ڈینگی بخار بھی شامل ہے۔ خون کے خطرناک امراض بلڈ کینسر اور لیوکیمیا بھی خون میں پلیٹلیٹس کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بیماریاں جن میں جسم کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے مثلاً ایڈز، SLE اور جوڑوں کے مرض میں بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی ادویات لینے سے بھی ایک دم پلیٹلیٹس گر سکتے ہیں۔ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک دم مزید گرتے ہیں، جسم سے قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، ذرا سی انفیکشن سے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وائرل انفیکشن کے علاوہ مختلف قسم کے بیکٹیریا سے بھی پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس گرنے کی ایک مشہور وجہ ITP ہے جس کا مطلب ہے کہ جسم کا مدافعتی نظام غیر فعال ہو چکا ہے جن کی وجہ سے ان کی مقدار بتدریج کم ہو رہی ہے۔ مختلف قسم کی کینسر کی بیماری میں استعمال ہونے والی ادویات، مرگی کی بیماری کی ادویات اور ہیپرین لینے سے بھی ان کی مقدار گر جاتی ہے۔ خون میں جب پلیٹلیٹس کی مقدار گرتی ہے تو جسم میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت ختم ہونے کی وجہ سے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، جسم میں شدید کمزوری اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، منہ، مسوڑوں اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ بلیڈنگ زیادہ ہونے کی صورت میں شوک میں جانے کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ جسم پر سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جسم پر کسی نے چاقو سے زخم لگائے ہوں۔ کٹ لگنے سے جسم کے مختلف حصوں سے خون رستا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جسم پر ذرا سا کٹ لگ جائے تو خون بہنا بند نہیں ہوتا۔ مرض کی تشخیص کے لیے خون کے ٹیسٹ CBC، ہیپاٹائٹس B اور C،
ٹوٹل باڈی سکین، بون میرو سمیئر اور PET سکین کروائے جاتے ہیں، جن سے بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ بیماری میں تلی بھی بڑھ جاتی ہے۔ وٹامن B2 اور B9 کی کمی کی وجہ سے بھی پلیٹلیٹس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس کم ہونے کا اچانک پتہ چلتا ہے، ان میں بتدریج کمی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب تک بیماری سے انسان ادموا نہیں ہو جاتا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد تشخیص کرنے سے اس کی کمی کی وجہ کا پتہ چلتا ہے، لیکن جسم کے مختلف حصوں سے بلیڈنگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں سے بلیڈنگ شروع ہونا میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ فوراً ڈاکٹر اور ہسپتال سے رجوع کرنا چاہیے۔ فوری طور پر پلیٹلیٹس کی کمی کو میگا پلیٹلیٹ کٹس لگا کر پورا کیا جاتا ہے، مگر ان کے لگانے کے باوجود پلیٹلیٹس اور خون کے سفید خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ جاری رہتی ہے۔ میگا کٹس کے علاوہ جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے امیونوگلوبولین کی ڈرپس لگائی جاتی ہیں۔ اگر خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار کسی بیماری کی وجہ سے گر رہی ہو، جیسا کہ ITP کی بیماری میں ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی نارمل مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دوا کی وجہ سے کمی ہو رہی ہو تو فوری طور پر اس دوا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا کہ ڈینگی وائرس سے متاثر مریضوں میں ڈینگی بخار میں جب پلیٹلیٹس کی مقدار گرتی ہے تو پپیتا کے پتوں کا جوس استعمال کرنے سے فوری طور پر ان کی مقدار میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، ورنہ پلیٹلیٹس کی میگا کٹس لگاتے ہیں اور اس سے بھی فرق نہ پڑے تو پھر جسم کے مدافعتی نظام کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے امیونوگلوبولین کی ڈرپس لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ اسٹیرائڈ دوائیں بھی دیتے ہیں، جن سے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر پلیٹلیٹس کی مقدار میں کمی ہوتی رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہو تو پھر آپریشن کر کے تلی کو نکال دیا جاتا ہے۔ مدافعتی نظام کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے بعض دوائیں بھی دی جاتی ہیں، جن سے بعض صورتوں میں افاقہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی دواؤں کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر TV کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔